بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امریکہ کی سرزمین پر جب جہاز نے لینڈ کیا تو میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ اپنے شوہر یاسر کو دیکھنے کی خواہش میں جہاں دل مچل رہا تھا وہاں پر ان کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی میں شرم سے دوری بھی ہو رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی میں نے اپنے کپڑوں والے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں اس وقت عروسی سرخ لہنگے میں دلہن بنے کھڑی تھی، لیکن آتے جاتے لوگوں کی مرکزی نگاہ بن گئی۔ گورے مجھے انتہائی دلچسپ نگاہوں سے گردن موڑ موڑ کر دیکھتے، لیکن پھر گوریوں کا مجھے رک رک کر دیکھنا کافی کنفیوز کرنے لگا۔ میں شرمائے انداز میں نظریں چرا کر کبھی دائیں دیکھتی تو کبھی بائیں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یاسر کہاں رہ گئے، نظر کیوں نہیں آ رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے سرخ لہنگے میں خود کو بہت ہی عجیب و غریب محسوس کر رہی تھی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں کا ماحول بڑا ہی مجھے ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ مرد حضرات پینٹ شرٹ یا 3 پیس سوٹ میں اور خواتین کو اسکرٹس میں دیکھ کر جب خود پر نگاہ جاتی تو اپنے بنے ٹھنے دلہن گیٹ اپ میں میرا سارا اعتماد ڈولنے لگا تھا۔ اچانک میرے ہینڈ بیگ میں رکھے موبائل پر رنگ ٹون بجنے لگی تو میں نے تیزی سے اپنا سفری بیگ زمین پر رکھا اور ہینڈ بیگ سے اپنا موبائل نکال کر جو ہی اسکرین پر نظر ڈالی تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو جگمگانے لگے۔ کال ابو کی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل آن کیا اور ان کی آواز سن کر اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ ابو نے بڑی بے قراری سے مجھ سے پوچھا کہ تم پہنچ گئی ہو؟ تو میں نے لرزتی آواز میں انہیں بتایا کہ میں بس ابھی ایئرپورٹ سے نکلی ہوں۔ تو ابو نے شکر کا سانس لیا اور پھر مجھے کہا کہ یاسر تو آ گیا ہوگا، اس سے میری بات کرا دو۔ تو ان کی بات سن کر میں باقاعدہ رونے لگی کہ اتنے دور رہ جانے والے میرے ماں باپ دیار خیر میں بھیجنے کے باوجود میرے لیے پریشان ہیں، اور ایک وہ ہیں جس کے نام پر میں یہاں تک آ گئی ہوں، وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ نہ ہی اسے اس بات کی پریشانی ہے کہ میرا جہاز لینڈ کر چکا ہے اور میں ایئرپورٹ کے باہر اس کے انتظار میں کھڑی ہوں۔ وہ یہ بات بھی اچھے سے جانتا ہے کہ میں پہلی بار پردیس کا سفر کر رہی ہوں، جہاں پر میرے لیے ہر رشتہ اجنبی اور غیر مانوس ہے۔ وہاں پر اس کا لیٹ ہو جانا میرے لیے فکر مندی کی بات تو تھی، تو دوسری طرف اس کی غیر ذمہ داری کا پول بھی میرے سامنے کھل رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے والدین کو مزید پریشان کروں، اسی لیے میں نے آہستہ سے کہا کہ وہ ابھی سامنے دکان پر گئے ہیں کچھ چیزیں لینے کے لیے، وہ جو ہی آئیں گے تو میں آپ کا بتا دوں گی، بلکہ ہم خود ہی آپ کو فون کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو ابو نے کہا ٹھیک ہے، جو ہی گھر پہنچو تو میری بات یاسر سے کروا دینا۔ تو میں نے حامی بھری اور پھر امی سے بات کرنے کے بعد میں نے موبائل بند کر دیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ میرے والدین کی کال دوبارہ نہ آئے بلکہ یاسر کی کال آ جائے۔ لیکن کافی دیر انتظار کے باوجود بھی یاسر کی کال نہ آئی تو میں باقاعدہ فکر مند ہونے لگی کہ یہ کیسی صورتحال ہے جو اس پردیس میں آتے ہی میں فیس کر رہی ہوں، جس کی خاطر اتنی دور چل کر آئی ہوں، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ اچانک ہی ایک کیب والا اپنے سر کی ٹوپی ٹھیک کرتا ہوا میرے قریب آیا۔ ہیلو میم، کہاں جانا ہے آپ کو؟ تو میں تیزی سے اس کی طرف مڑی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اپنے چہرے کے خد و خال سے تو وہ پاکستانی ہی لگ رہا تھا، اور مجھے بھی میرے عروسی لباس سے اس نے انڈیا یا پاکستانی ہی سمجھا۔ تبھی اس نے ایک دم سے اردو میں مجھ سے پوچھا، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، جاؤ یہاں سے۔ تو وہ پھر انتہائی ملائمت سے بولا، میں آپ کو کافی دیر سے یہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں، آپ کے گھر سے کسی نے آنا ہے؟ شاید کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے ہیں، اگر آپ کے پاس آپ کے گھر کا ایڈریس ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو وہاں ڈراپ کر دوں گا۔ تو اچانک میں غصے میں آ گئی کہ یہ بلا وجہ میرا ہمدرد بن رہا ہے۔ میں نے پاکستان میں ایسے بہت سے قصے کہانیاں ٹیکسی والوں کے سن رکھے تھے، اسی لیے میں ایک دم سے دل ہی دل میں ڈر بھی گئی، لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور جاؤ یہاں سے، میرے ہسبینڈ یہیں پر ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ تو وہ ایک دم سے اوکے میم کر کے سائڈ پر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی موجودگی مجھے بری طرح سے کاٹنے لگی۔ ایسا لگا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اپنے اس دلہن والے لباس کی وجہ سے بھی مجھے شدید کوفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔
وہیں پر آتے جاتے لوگوں کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھنا بھی مجھے کھا رہی تھی۔ یاسر کے دیے ہوئے نمبر پر میں بار بار کال ملا رہی تھی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اب بھی ایک نئی پریشانی کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں؟ کیا کسی پولیس والے کی مدد لوں یا پھر اندر ایئرپورٹ کے عملے سے بات کروں؟ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اب آہستہ آہستہ شام بھی ہونے والی تھی۔ مجھے یہاں پر تقریباً 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ میرے پاس سے کئی کیب والے آہستہ سے گزرے۔ ان میں سے کئی کیب والوں نے تو مجھے باقاعدہ بیٹھنے کی دعوت بھی دی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ کیب میں بیٹھ کر چلی جاتی ہوں اور میرے جاتے ہی یاسر آ گئے تو کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، اور اگر میں یہیں پر بیٹھی رہتی ہوں تو اوپر سے رات ہو رہی ہے، نہ جانے رات کو ایئرپورٹ کا ماحول کیسا ہو۔ ایک نوجوان لڑکی کا تن تنہا یہاں پر رکنا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں۔ سوچ سوچ کر میری کنپٹیاں اب جلنے لگیں۔ مجھے رہ رہ کر یاسر پر غصہ آنے لگا۔ دل چاہا کہ یہاں سے ہی واپس دوبارہ پاکستان چلی جاؤں، لیکن یہ کوئی اتنا آسان بھی تو نہیں تھا۔ میرا باقاعدہ رونے کو دل چاہنے لگا۔ اچانک مجھے اسی کیب والے کی بات یاد آئی تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہاں پر مجھے رات ہو جائے، بہتر ہے کہ میں خود ہی ہمت کر کے یاسر کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچ جاتی ہوں۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں جو ہی پلٹی تو کیب والا مجھے سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا۔ وہ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر الرٹ ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے سر پر رکھی کیب کو پھر سے سیدھا کیا۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو اس نے مجھے آہستہ سے کہا، خیریت ہے میم، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا کہ کیا اس ایڈریس پر آپ جا سکتے ہیں؟ اس نے میرے ہاتھ سے کاغذ لے کر ایڈریس کو پڑھا اور پھر انتہائی چونکتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کیا آپ کو اس گھر میں جانا ہے؟ تو میں نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میرے شوہر کے گھر کا یہی ایڈریس ہے۔ اس نے پھر کاغذ پر نگاہ ڈال کر دوبارہ میری طرف انتہائی غور سے دیکھا۔ کیا آپ پہلی بار یہاں آ رہی ہیں؟ تو میں نے آہستہ سے سر ہلایا، حالانکہ میرا اس کے کسی بھی سوال پر جواب دینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی کیونکہ یہ پھر اپنے وطن کا لگ رہا تھا۔ باقی تو جتنے کیب والے تھے وہ سب یا تو افریقن نسل کے کالے سیاہ لمبے تڑنگے تھے یا پھر انگریز تھے جن پر میرا بالکل بھی اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ وطن کا ہوگا تو کہیں نہ کہیں لاش تو رکھ لے گا۔ بس دل خواہ ہی اس کی گواہی دیتا جا رہا تھا، تو میں بھی دل کا ہاتھ پکڑے خاموشی سے اس کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ اوکے میم، میں آپ کو پہنچا دوں گا، نو پرابلم۔ یہ یہاں سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے۔ صرف آدھے گھنٹے کی؟ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک دم سے انتہائی بادب لہجے میں کہا، یس میم، یہاں سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پر یہ لوکیشن ہے۔ تو میرے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ سی گئی، گویا میرا شوہر یاسر مجھ سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا۔ بھلا اس کے لیے یہاں پر آنا کون سا مشکل تھا؟ میں بھی کوئی بتائے بغیر تو نہیں آئی تھی یہاں، بلکہ اس کی مرضی سے ہی اس کے طے شدہ شیڈول کے مطابق یہاں پہنچی تھی۔ اسے جہاز کی لینڈنگ کا ٹائم تک پتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا نہ آنا سمجھ سے بالا تر تھا۔ خدا خیر کرے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ اچانک میرے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوئی وہ حادثے کا سوچ کر ہی دور ہو گئی، اور میں دل ہی دل میں یاسر کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ میرا دل سوکھے ہوئے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ کیب والے نے اپنے ٹیکسی کا دروازہ میرے لیے کھولا تو ٹیکسی میں بیٹھتے ہی میں نے اس سے کرائے کا پوچھا تو کیب والے نے مجھے بتایا کہ کرایہ مناسب ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اور پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میرا دل اس سفر پر جہاں پریشان تھا وہیں پر اب مجھے یاسر کی بھی پریشانی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہو گئی۔ کیب کی کھڑکی سے دوڑتے بھاگتے مناظر اور کئی کئی فٹ بلند بلڈنگز کو اپنے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ میں بس دیکھتی ہی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ مجھے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ اچانک ہی اس کیب والے نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ انڈین ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ نہیں، میں پاکستان سے ہوں۔ تو وہ بہت خوش ہوا اور ایک دم واؤ ماشاءاللہ کرنے لگا۔ ارے آپ تو اپنی ہم وطن ہیں، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ کیسا ہے میرا وطن؟ وہاں کے لوگ، مٹی؟ وہ بہت ہی باتونی تھا، ایک کے بعد ایک مجھ سے سوال کرنے لگا۔
تو اس کی خوشی دیکھ کر میں مسکرانے لگی۔ آپ کہاں سے ہیں؟ تو بڑے پرجوش انداز میں بولا، میں گجرانوالہ سے ہوں۔ تو میں ہنس پڑی۔ تو بیک مرر سے وہ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اس کی حیرانگی پر میں نے ایک دم سے بتایا کہ دراصل مجھے ہنسی اس لیے آئی ہے کہ ہم وطن ہی نہیں، ہم شہر بھی ہیں۔ تو وہ پھر ایک دم سے واؤ کا نعرہ لگاتے ہوئے پرجوش انداز میں بولا، ارے یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو زبردست اتفاق ہے کہ آپ میرے شہر سے بھی ہیں۔ میرا شہر گجرانوالہ اور اس کے لوگ دونوں ہی بہت پیارے ہیں۔ میں بہت مس کرتا ہوں اپنے شہر۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ انتہائی افسردہ سا ہو گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ یہاں پر کب سے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے تقریباً یہ 10واں سال جا رہا ہے۔ میں گجرانوالہ میں بھی ٹیکسی چلاتا تھا، لیکن گزارا نہیں ہوتا تھا۔ والدہ کو کینسر ہو گیا اور والد دمے کے مریض تھے۔ میں چونکہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، تو گھر اور بہنوں کی تمام ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر آ گئی۔ میں نے پاکستان میں نوکری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن BBA کی ڈگری ہونے کے باوجود مجھے کہیں پر بھی اچھی ملازمت نہیں مل رہی تھی، جس سے میں بہت ہی دل برداشتہ ہوا کہ کیا فائدہ اتنی تعلیم کا کہ میں ڈگریاں ہاتھ میں لے کر در در کی خاک چھان رہا ہوں۔ میں نے وہاں پر اپنا کاروبار بھی کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک سرکاری اسکول کے سامنے چنے کا ٹھیلا بھی کھول لیا، لیکن پھر بھی اتنی آمدنی نہ ہوتی کہ جس سے میں گھر کا خرچہ چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیمار ماں کا علاج کرواتا یا پھر بہنوں کے جہیز پورے کر پاتا۔ گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کے خرچے کسی پہاڑ کی طرح دن بدن بلند ہی ہوتے جا رہے تھے۔ لہٰذا ایک دوست کے مشورے کے بعد ٹنکی لگا کر یہاں آ گیا اور تب سے یہیں پر ہوں۔ اچھا کما لیتا ہوں، بچت بھی ہو جاتی ہے اور گھر بھی خوب پیسہ بھیجا، بہنوں کی شادی کر دی۔ پچھلے سال ہی ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی ذمہ داری میرے سر پر نہیں۔ تو واپس جانے کا خیال آپ کے دل میں نہیں آتا؟ اچانک میں نے سوال کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ واپس کس لیے جاؤں؟ گھر والی ہوتی تو واپس چلا بھی جاتا۔ باقی سب رشتے پیسے کے ہیں، پیسہ ہے تو رشتے بھی سلام کرتے ہیں، پیسہ نہ ہو تو سگی بہنیں بھی اپنا مزاج بدل لیتی ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ بھائی وہ ہے جس نے ہماری زندگی بنانے کے لیے اپنی زندگی قربان کر ڈالی۔ جانے کہ مجھے اس کے لہجے میں ایک نمی سی محسوس ہوئی تو میرا دل بھی افسردہ ہو گیا۔ ایسی کہانیاں صرف پاکستان میں لڑکوں کی نہیں بلکہ لڑکیوں کی بھی ہیں۔ لڑکے جہاں پر اپنے گھر کے حالات سے تنگ ہو کر باہر ملک آنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہیں پر لڑکیوں کی شادیاں بھی باہر ملک کے لڑکوں کے ساتھ ان کے روپے پیسے دیکھ کر دی جاتی ہے، اور تحقیق بھی نہیں کی جاتی کہ باہر کام کرنے والا یہ لڑکا آخر کرتا کیا ہے۔ بس اگر لڑکے کے ساتھ پردیس کا نام جڑ گیا ہے تو والدین آنکھیں بند کر کے اپنی قیمتی بیٹیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جانے کیوں میری آنکھ سے آنسو خود بخود جاری ہو گئے۔ میرے والدین نے بھی تو کچھ ایسا ہی کیا تھا، بس اتنا دیکھا کہ لڑکا پیسے والا ہے تو جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر ڈالا۔ ایک بار بھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ باہر کیا کرتا ہے، بس جو لڑکے والوں نے بتایا اس کو ہی سچ جان لیا۔ ٹیکسی والے کی باتیں سننے کے بعد مجھے اپنے ماں باپ پوری طرح سے یاد آنے لگے۔ مجھے یہاں بیاہ کر وہ شاید آج کی رات سکون سے سو رہے ہوں گے، لیکن انہیں کیا خبر کہ ان کی بیٹی دیار خیر کی سڑکوں پر اپنے شوہر کے بغیر تنہا سفر کیے جا رہی ہے، اور شوہر بھی وہ کہ جسے اس نے صرف تصویروں میں دیکھا یا موبائل پر، جس کی 1-2 بار آواز سنی، اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ سوچا تھا کہ جب میں ایئرپورٹ پر اتروں گی تو اسے جی بھر کر دیکھوں گی، کیونکہ تصویروں میں وہ کسی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ پہلی ہی نظر جب میری تصویر پر پڑی تو میں اپنا دل وہیں پر ہار بیٹھی۔ میں اپنی کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے رانی کہتے ہیں۔ میری ماں نے شاید میرا نام رانی میری خوبصورتی کو دیکھ کر ہی فوراً رکھ دیا تھا۔ اب خدا جانے میری قسمت میں رانی بننا لکھا تھا یا نہیں، لیکن شاید والدین نام رکھتے ہوئے اتنا دور کا نہیں سوچتے۔ میں نے جب 15 سال کی عمر میں قدم رکھا تو میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ خاندان میں ہر دوسرے لڑکے کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح ان کا رشتہ مجھ سے ہو جائے۔ میری خالائیں اور پھپھو کے درمیان تو باقاعدہ ایک رسہ کشی سی چل رہی تھی۔
ہر ایک چاہتی تھی کہ میرا رشتہ ان کو مل جائے، لیکن امی نے میرا رشتہ خاندان میں اس لیے نہیں دیا کہ تقریباً سبھی ہماری طرح کے لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ کچے پکے گھر اور مزدوری کرنے والے ان کے لڑکے امی کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، حالانکہ ہم خود بھی کوئی وی آئی پی گھر میں نہیں رہتے تھے، 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر جس کا فرش اینٹوں کا تھا۔ بس یہ تھا کہ یہ چھوٹا سا گھر ہمارا ذاتی تھا۔ ابو ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھے اور گزر اوقات ہماری بس ٹھیک ہی تھی۔ میں چونکہ شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئی تو میرے بہت ہی ناز رخرے امی اور ابو اٹھاتے تھے۔ میری پیدائش کے بعد نہ تو کوئی بھائی پیدا ہوا نہ بہن، تو دونوں مجھے دیکھ دیکھ کر ہی اپنے دل کو بہلاتے رہتے۔ وہ دونوں جب میرے ناز نخرے اٹھاتے تو خاندان والے کہتے کہ بھلا بیٹیوں کو بھی ایسے کوئی ناز نخرے اٹھاتا ہے؟ تو میرے والدین کہتے کہ یہی ہمارا بیٹا ہے اور یہی ہماری بیٹی، ہم اس کے نخرے نہ اٹھائیں تو پھر کس کے اٹھائیں؟ تو خاندان والوں کے منہ میرے والدین کے جواب پر خود ہی بند ہو جاتے۔ خاندان والوں کی انہی باتوں کی وجہ سے امی کا دل کھٹا سا ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جو بچی ابھی ہمارے گھر میں ہے تو خاندان والے سے کھاتا پیتا ہنستا بولتا نہیں دیکھنا پسند کرتے، تو جب یہ بیاہ کر ان کے گھر جائے گی تو نہ جانے کیسی کیسی پابندیاں اس کے اوپر لگائیں گے۔ لیکن ابو کو امی کی ان سوچوں پر اختلاف تھا۔ وہ اکثر کہتے ہمارے خاندان میں کب لڑکیوں کے ساتھ اتنا پیار محبت اور کیئر کی گئی ہے؟ یہ تو ہم ہیں جو رانی کو ہتھیلی پر چھالے کی طرح رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے خاندان والوں کو ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارا پیار کرنا عجیب لگتا ہے۔ تو امی ابو کی بات سن کر غصے میں کہتی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ خاندان والوں کی وجہ سے ہم اپنی بیٹی سے محبت کرنا چھوڑ دیں اور چھپ چھپ کر محبت کریں؟ کیا خاندان والوں کا ڈر ہمیں اپنی بیٹی کی محبت سے بڑھ کر رکھنا چاہیے؟ اور اگر خدا نخواستہ کل انہی لوگوں میں سے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتی ہوں تو انہیں تو میری بیٹی کی آتی جاتی سانسوں پر بھی اختلاف رہنے لگے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا اپنی بیٹی کو کہہ دیں گے کہ سانس بھی اپنے سسرال والوں کی مرضی سے لو؟ تو ابو امی کی بات سن کر خاموش ہو جاتے۔ تم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہو۔ میں نے تو بس اتنا کہا ہے کہ خاندان میں اگر بچی کا رشتہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ خاندان کے رشتے دیکھے بھالے ہوتے ہیں، اپنے مارتے ہیں تو چھاؤں بھی تو پھینکتے ہیں نا، غیروں کا کیا بھروسہ؟ تو امی منہ بناتے ہوئے کہتی اپنے مارتے ہیں تو چھاؤں میں پھینکتے ہیں، یہ جملہ بڑا روایتی ہے رانی کے ابا۔ مردے کو کیا لگے کہ اسے چھاؤں میں پھینکا ہے یا دھوپ میں؟ اگر اپنے نے بھی مارنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ غیر میں دے دیا جائے، کم از کم افسوس تو نہیں ہوگا نا۔ تو ایسے موقع پر ابو اکثر ہار مانتے ہوئے امی سے کہتے کہ بھائی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس دعا کیا کرو ہماری بچی کا نصیب خاندان میں ہو یا غیر خاندان میں، بس اچھا ہو۔ تو امی ایک دم سے انہیں ٹوک کر بولتی خاندان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں البتہ غیروں میں ہی دوں گی، یہ بات آپ اچھی طرح سے جان لیجئے۔ بس خاندان میں مجھے اپنی بیٹی کا ہم پلہ کوئی نظر نہیں آتا، اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے تڑپتی رہے۔ اللہ کرے کھاتا پیتا گھرانہ ہو اور میری بیٹی راج کرے۔ تو ابو اکثر آمین کرتے۔ تو ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میرے والدین میرے لیے کتنا سوچ رہے ہیں، وہ روایتی ماں باپ سے ہٹ کر میری خوشحال زندگی کے لیے کس قدر فکر مند ہیں۔ لیکن پھر میرے والدین کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا پڑا، کیونکہ ہمارے گھر تو رشتے ایسے آتے تھے جیسے بیری پر پتھر آتے ہیں، ایک کے بعد ایک رشتہ میرے لیے ہاتھ باندھ کر چلا آتا، اور انہی میں یاسر کا رشتہ امی اور ابو دونوں کو ہی قدرے بہتر لگا، کیونکہ لڑکا باہر تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا، فیملی بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں تھی، ایک والد تھا جو یہاں پاکستان میں رہتا تھا، ماں فوت ہو چکی تھی اور یاسر بھی میری طرح اکلوتا تھا۔ امی اور ابو دونوں کو یہ رشتہ میرے لیے کافی موزوں لگا، کیونکہ لمبا چوڑا سسرال نہیں تھا، اور ویسے بھی امی کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ مجھے جہاں پر بھی بیاہ کر دیں وہاں پر لمبا چوڑا سسرال نہ ہو، اور امی کی تو جیسے من کی مراد ہی پوری ہو گئی جب انہیں پتا چلا کہ یاسر کا تو کوئی آگے پیچھے ہی نہیں، بس ایک بوڑھا باپ ہے اور خود وہ پیسوں میں کھیل رہا ہے۔ تو امی تو خوشی سے جھوم ہی گئیں، اور انہوں نے ابو کو کہا کہ بس ہمیں یہیں پر رشتہ دینا ہے۔
ابو کو بھلا کیا اعتراض؟ وہ بھی اس رشتے کی مناسب تحقیق کروانے کے بعد ہمارے گھر آئے اور انہوں نے یاسر کے نام کی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ میری منگنی ہوئے صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ یاسر کے والد نے شور مچا دیا کہ بس جلد از جلد شادی کی تاریخ دی جائے۔ امی اور ابو دونوں ہی بوکھلا گئے کہ بھلا اتنی جلدی وہ شادی کر کے مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ جہیز کی تیاری میں وقت تو لگے گا۔ جہیز کا نام سنتے ہی یاسر کے والد ایک دم سے بولے کہ انہیں جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو امی اور ابو تو ان کی بات سن کر ہی فدا ہو گئے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ امی ابو نے کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر میری شادی کی تاریخ طے کر دی، لیکن یاسر کو ان تاریخوں میں چھٹی نہ ملی تو میرا نکاح کیمرے پر کرنا پڑا اور میں بنا دلہے کے ہی رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی، جہاں سجے سجائے کمرے میں دلہن بن کر اپنی سہاگ رات پر بے انتہا اداس بیٹھی تھی۔ یاسر سے تو میری دوبارہ بات ہی نہ ہو سکی۔ وہی نکاح کے وقت ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے میں نے انہیں اور انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک میری ان سے مزید کوئی بات نہ ہو سکی۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میرے بیڈ کے چاروں طرف تازہ پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن یہ سب کچھ مجھے یاسر کے بغیر انتہائی برا لگ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ پھولوں کی لڑیوں کو نوچ کر پھینک ڈالوں۔ میں کافی دیر سے بیڈ پر بیٹھی یاسر کی کال کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے حیرت بھی تھی کہ کیسا دولہا ہے، بس نکاح کے ٹائم ایجاب و قبول کیا، اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں نے اپنی سہیلیوں کے شوہر کو دیکھا تھا جو نکاح ہوتے ہی بار بار کال کرتے تھے اور میری سہیلیوں کے چہرے شرم سے لال ہونے لگتے۔ وہ لمحے کتنے حسین ہوتے ہوں گے جب نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد 2 دل ایک ساتھ دھڑکنے لگتے ہوں، لیکن یہاں تو یاسر بالکل ہی انجان بن کر بیٹھ گئے تھے۔ میں کافی دیر تک موبائل کو دیکھتی رہی کہ شاید ان کی کال آ جائے یا وہ ویڈیو کال کریں تو مجھے اس روپ میں دیکھ لیں، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور تھکن سے میں چور ہونے لگی تو میں نے اپنا یہ بھاری عروسی لباس بدلنے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے سسر اندر آئے تو میں ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے سسر میرے قریب آئے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، رانی بیٹی تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک مجھے بتا دیا کرنا، جلدی یاسر کو چھٹیاں مل جائیں گی، اس لیے غمزدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بس کچھ دن انتظار کر لو، پھر یاسر جلد ہی تمہارے پاس ہوگا۔ ان کی نرم اور میٹھی باتیں سن کر میرے دل کو ایک اطمینان سا ہوا۔ پھر وہ کمرے سے چلے گئے تو میں نے فٹافٹ اپنا لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ یہ احساس ہی بڑا ہولناک تھا۔ اتنے میں میرے کمرے میں موجود میرے سسر نے ایک دم سے لائٹ لگائی تو میری چیخیں نکل گئیں، تو میرے سسر بھی گھبرا گئے اور فوراً ہاتھ کے اشارے سے مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے، یاسر کافی دیر سے تمہیں فون کر رہا ہے، شاید تم سو گئی ہو تو اس کی کال میرے نمبر پر آئی ہے، یہ بات کر لو۔ تو میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ان سے موبائل لیا تو میرے سسر فوراً ہی کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے بوکھلاتے ہوئے کال سنی تو یاسر کی بھاری اور محبت بھری آواز سن کر میرا سارا ڈر جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر وہ مجھ سے معذرت کرنے لگے، اپنی مجبوریاں بتانے لگے تو میرا دل ان کی طرف سے بالکل ہی صاف ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرا ویزا اپلائی کر چکے ہیں، جلد ہی وہ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میں بہت جلد اپنے محبوب شوہر کے پاس ہوں گی، تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا اور امی ابو کے فیصلے پر ٹوٹ کر پیار آنے لگا کہ انہوں نے مجھے کسی غریب گھر میں نہیں بیایا، بلکہ انہوں نے اپنی سوچ اونچی رکھی۔ یہ ان کی سوچ کا نتیجہ تھا جو آج میں نہ صرف ایک اچھے گھر میں بیائی گئی بلکہ اب تو بہت جلد باہر ملک چلی جاؤں گی۔ خاندان میں واحد لڑکی تھی جو شادی کے بعد باہر کے ملک جا رہی تھی۔ اگر خاندان والوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تو جل جل کر ہی مر جائیں گے۔ یہ سوچ کر ہی مجھے ہنسی آنے لگی۔ اگلے دن امی اور ابو دونوں ہی میرے لیے ناشتہ لے کر آئے تو میں نے انہیں بھی یہ خوشخبری سنائی تو وہ دونوں ہی خوشی سے نہال ہو گئے۔ پھر 1 ماہ بعد ہی یاسر کے پاس امریکہ پہنچ گئی، مگر یاسر نے ایک شرط رکھی
کہ میں شادی والے لہنگے میں ان کے پاس آؤں، کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی مجھے دلہن کے لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھلا میں ان کی خواہش کو پس پشت کیسے ڈال سکتی تھی؟ لہٰذا میں نے پورا سفر اسی ڈریس میں کیا، لیکن ایئرپورٹ پر یاسر کو موجود نہ پا کر مجھے لگا کہ میری ساری خوشیاں جیسے ماند پڑ گئی ہوں۔ کیب والے نے جب وکٹوریا اسٹائل کے گھر کے پاس اپنی کیب روکی تو میں جیسے اپنے خیالات سے نکل آئی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری اور دروازے پر لگی تختی کو غور سے دیکھا تو یہ وہی ایڈریس تھا جو یاسر نے مجھے پاکستان سے روانہ ہوتے لکھوایا تھا۔ میں نے پلٹ کر ٹیکسی والے کو کرایہ دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے پلٹنے ہی والی تھی کہ اس نے ایک دم سے کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے کبھی بھی کوئی مشکل ہو یا کیب کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا، اس پر میرا نمبر لکھا ہے۔ تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کارڈ لے لیا اور اپنے پرس میں ڈال کر دروازے کو بجانے لگی۔ کیب والا وہیں کھڑا تھا۔ مجھے اس کی وہاں پر موجودگی پر کافی ڈھارسی محسوس ہوئی۔ 2 بار پلٹ کر میں نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائی، جبکہ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا تو سامنے تیز چیختے چنگھاڑتے میک اپ میں ایک ادھیڑ عمر عورت کو دیکھ کر میرا دل خوف زدہ سا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ تم رانی، کم آن، اندر آ جاؤ، اس نے کسی نوخیز لڑکی کی طرح اٹھلاتے لہجے میں کہا۔ تو میں نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا، یاسر کہاں ہے؟ تو وہ ہنسنے لگی۔ ارے بھائی دلہن، تم تو بڑی ہی بے قرار نکلی، یاسر بھی اندر ہی ہے، آ جاؤ۔ دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ تمہیں ایئرپورٹ پر لینے کے لیے نہیں آ سکا۔ میں بس نکلنے ہی والی تھی کہ تم آ گئی۔ جانے کیوں اس عورت کی باتیں مجھے جھوٹ لگی۔ میں بڑی بھاری دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ باہر کی نسبت یہ گھر اندر سے کافی چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ سامنے بس ایک کمرہ اور اس کے دائیں طرف امریکن اسٹائل کچن تھا۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یاسر کہاں ہے؟ میں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے سامنے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وہاں ہے، تم اندر چلی جاؤ۔ میں جو ہی اندر گئی تو یاسر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یاسر کو دیکھ کر مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ تصویروں اور ویڈیو سے قطع نظر وہ تو کافی عمر کا مرد تھا۔ پچکے ہوئے گال اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ برسوں سے ٹی بی کا مریض ہو۔ اس نے مجھے انتہائی سپاٹ نظروں سے دیکھا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا کہا، لیکن پھر اس نے مجھ سے مزید کوئی بات نہ کی۔ میرا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر برا سا ہونے لگا۔ میں تو نہ جانے کیا کیا سپنے سوچ کر یہاں پر پہنچی تھی، اور اب اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی بہت بڑا فراڈ ہو گیا ہو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طبیعت کے حوالے سے پوچھا تو اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، فائن۔ میں منتظر ہی رہی کہ وہ اس فائن کے علاوہ بھی کچھ بولے، لیکن وہ تو اپنے موبائل میں اتنا مصروف ہوا کہ اسے یہ تک احساس نہیں ہوا کہ میں اس بھاری لباس کے ساتھ کرسی پر اکڑی بیٹھی ہوں اور اتنا طویل سفر کر کے تھکن سے چور چور ہوں۔ اتنے میں وہ خاتون سینڈوچ اور کافی لے کر میرے پاس آئی اور میرے سامنے ٹرے رکھ دی اور پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ایک دم یاسر بھی اٹھا اور بغیر کچھ کہے سنے باہر چلا گیا۔ اب اس کمرے میں بالکل تنہا بیٹھی تھی۔ میں نے فٹافٹ وہ سینڈوچ اور کافی پی اور اس کے بعد اپنا لباس تبدیل کرنے کے خیال سے اپنے سفری بیگ کو لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ یاسر باہر نکلے ہیں۔ تو میں بڑی حیران رہ گئی کہ یہ اس وقت باہر کیوں جا رہا ہے۔ میں اسے پکارنے کے لیے اس کے پیچھے جانے لگی تو ایک دم وہ خاتون میرے راستے میں حائل ہو گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں وہ یاسر کو دیکھنے کے لیے۔ وہ آ جائے گا، تم اپنے روم میں جاؤ، وہ درش لہجے میں بولی۔ میں اپنے کپڑے بدلنا چاہتی ہوں، میں نے بتانا چاہا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، ضرورت نہیں ہے، ابھی انہی کپڑوں میں بیٹھو۔ جانے کیوں اس کا لب و لہجہ ایک بازاری عورت کی طرح سے لگا تو میرے بدن میں جھرجھری سی پیدا ہوئی۔ ابھی مجھے کمرے میں آئے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک لمبا تڑنگا انگریز میرے کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر میرے اوسان ہی ختم ہو گئے۔ اس کی نیت اس کی آنکھوں اور حرکات سے بالکل واضح تھی۔
میں چیخ کر بولی کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج کی رات تم میری دلہن ہو، اور یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا اور میری طرف کسی بھوکے درندے کی طرح لپکا۔ مجھے ایک دم خطرے کا احساس ہو گیا تو میں خود کو بچانے کے لیے باتھ روم میں بھاگی، مگر اس سے پہلے ہی اس نے مجھے پکڑ لیا اور بیڈ پر دھکیل دیا۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ میں چیخنے لگی کہ اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور سب سے آگے جس کو میں نے دیکھا وہ وہی کیب والا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھا اور اس کے پیچھے بھی کچھ سادہ لباس والے اہلکار تھے جو اپنی ہیئر کٹنگ کی وجہ سے پولیس والے لگ رہے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں ہی پسٹل تھی اور انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی ہینڈز اپ کہا تو وہ درندہ اپنے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے لے جا کر دیوار کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں چیختے ہوئے اٹھی تو اچانک اسی کیب والے نے مجھے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ شکر کرو ہم پر وقت آ گئے اور تم بچ گئیں، ورنہ یہ بہت بڑا گینگ ہے جو لڑکیوں کی خرید و فروخت کے بعد ان سے دھندا کرواتا ہے۔ تمہارا وہ نام نہاد شوہر یاسر آج بھی بچ کر نکل گیا، لیکن جلد ہی وہ قانون کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، گویا میری شادی فراڈ تھی اور مجھے یہاں جسم فروشی کے لیے لایا گیا تھا۔ کیب والے کا نام رحمان تھا اور وہ واقعی ہی میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا جس نے بر وقت مجھے بے عزت ہونے سے بچا لیا۔ رحمان دراصل پولیس کا مخبر تھا اور کافی عرصے سے اس گھر کی مخبری پر مامور تھا، اسی لیے جب میں نے اس گھر کا ایڈریس بتایا تو وہ چونک گیا اور ایئرپورٹ پر بھی کھڑا رہا۔ یہ رحمان ہی تھا جس نے تمام قانونی کارروائی میں میری بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ یاسر گرفتار ہو چکا تھا اور میں نے اس سے وہیں پر خلا لے لی اور پھر میں پاکستان آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد رحمان نے مجھے شادی کے لیے پروپوز کر ڈالا تو میں نے ہاں کر دی، کیونکہ پاکستان میں اب اکیلی ہو گئی تھی۔ میرے والدین میرے غم میں آگے پیچھے فوت ہو گئے اور خاندان والے تو ویسے ہی میرے حالات جاننے کے بعد اپنا تعلق ختم کر بیٹھے تھے، لہٰذا میں نے رحمان کا پروپوزل قبول کیا اور پھر بیاہ کر دوبارہ امریکہ چلی گئی۔ لیکن اس بار خوشیاں واقعی ہی میری منتظر تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔